السلام علیکم، شام بخیر سارے پاکستان اور پیارے پاکستان۔ آج ہم بات کر رہے ہیں میر صادق کی کہ میر صادق آخر تھا کون اور کس وجہ سے وہ مشہور ہوا۔ یہ سلطان حیدر علی کا معتمد خاص تھا اور حیدرآباد دکن کے میر عالم کا بھائی تھا۔ مذہباً وہ شیعہ اور اجمی نسل کا تھا۔ میر صادق متحدہ ہندوستان میں میسور کے سلطان ٹیپو سلطان کے دربار میں وزیر کے عہدے پر فائز تھا۔ سلطان حیدر علی نے ایک مرتبہ اسے معزول کر دیا، اگرچہ پھر اس کو دوبارہ سے بحال کر دیا، لیکن میر صادق نے یہ بات دل میں رکھی اور اس کو اپنی توہین جانا اور وہ انتقام پر تلا ہوا تھا۔ تیسری میسور کی جنگ کے بعد ٹیپو سلطان نے اصلاحات کی اور ایک مجلس قائم کی جس کا نام زمرہ غم نباشد رکھا۔ اس مجلس کے قیام کی وجہ یہ تھی کہ عوام میں سلطنت کی ذمہ داری کا احساس پیدا ہو، مگر میر صادق نے اسے ناکام بنا دیا۔ میر صادق کے اثر و رسوخ کا یہ عالم تھا کہ وہ سلطان تک کوئی خبر پہنچنے ہی نہیں دیتا تھا۔ اسی وجہ سے تیسری اور چوتھی انگلو میسور جنگ میں ٹیپو سلطان نے شکست کھائی۔ میر صادق کے بارے میں یہ مصدقہ اطلاعات ہیں کہ اس نے ٹیپو سلطان سے غداری کی اور سلطنت برطانیہ کے ساتھ سرنگا پٹم کے محاصرے کے دوران آخری دن 4 مئی 1799 کو انگریزوں کی آمد کی خبر سن کر جب ٹیپو سلطان ڈگی دروازے سے باہر نکلا تو میر صادق نے دروازہ اندر سے بند کرا دیا، اور اس غدار کو یہ خوف تھا کہ سلطان واپس آ کر انگریزوں سے صلح نہ کر لے، اور دروازے بند کر دینے کے بعد اس نے فصیل قلعہ پر سلطان کی موجودگی کی اطلاع بھی انگریزوں کو دے دی۔ اور اس اطلاع کا نتیجہ یہ نکلا کہ انگریز فوج نے 3 طرف سے فصیل پر گولیاں برسانا شروع کر دیں، جس کی وجہ سے میسور میں اس جنگ کے دوران ٹیپو سلطان کو شہید کر دیا گیا۔ اس شکست سے اسلامی ریاست میسور ختم ہو گئی اور میر صادق کو 1799 میں سرنگا پٹم کی جھڑپ کے دوران قتل کر دیا گیا۔ علامہ اقبال نے بطور غدار میر جعفر کے ساتھ اس کا بھی تذکرہ کیا: جعفر از بنگال و صادق از دکن، ننگ دین، ننگ قوم، ننگ وطن۔ ٹیپو سلطان کو فرانسیسی مشیروں نے مشورہ دیا تھا کہ وہ قلعہ کی خفیہ سرنگ کے ذریعے فرار ہو کر کسی محفوظ مقام تک پہنچ سکتے ہیں، لیکن سلطان نے کڑک کر وہ جملہ بولا جس کی گونج آج بھی سنائی دیتی ہے کہ شیر کی 1 دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ اور سچ یہ ہے کہ سلطنت میسور بچانے کے لیے سلطان ٹیپو نے بہت زور لگایا، لیکن اپنوں کی سازش اور دغا بازیوں نے ان کی ہر جنگی حکمت عملی کو ناکام بنایا۔ نظام دکن اور میر صادق جیسے ہم مذہب غداروں نے اپنا حصہ ڈالا، اور سلطان ٹیپو سلطان شہید ہو کر بھی آج بھی باعزت زندہ ہے، اور غدار وقتی طور پر فتح یاب ہو کر بھی آج بھی لعنتی کہلاتے ہیں: ننگ ملت، ننگ دین، ننگ وطن۔ یہ ہے جی ہماری تاریخ، جس میں انتہائی دکھ کی بات ہوتی ہے کہ جہاں کوئی اپنے کو کاٹتا ہے، جہاں اپنا ہم مذہب اپنے ہم مذہب کی شکست کا باعث بنتا ہے، جہاں ایک مسلمان دین اسلام کے کسی سپاہی کو ہارنے پر مجبور کر دیتا ہے، جہاں بھی آئندہ رہتی دنیا تک کوئی اپنا کسی اپنے سے
غداری کرے گا تو اس کو میر صادق سے تشبیہ دی جاتی رہے گی۔ میر صادق کا نام رہے گا۔ آج کتنی صدیوں کے بعد ہم اس کی بات کر رہے ہیں، اگلی صدیوں میں آنے والے لوگ بھی اس کی بات کرتے رہیں گے، مگر کس نظر سے؟ حقارت سے، نفرت سے۔ اس کے دل میں ہمارے اندر کوئی عزت نہیں ہے، اور آئندہ بھی کوئی ننگ دین جب بھی اپنے کسی مسلمان کے ساتھ، اپنے کسی مسلمان وطن کے ساتھ، اپنے کسی مسلمان نیک لیڈر کے ساتھ جب بھی غداری کرے گا تو وہ میر صادق کہلائے گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اینڈ میں پھر میری وہی ریکویسٹ ہوتی ہے، برائے مہربانی میرے چینل کو کر دیا کریں سبسکرائب، اور آپ آج کے روز اپنی دعاؤں میں مجھے رکھیے گا یاد۔ اللہ نگہبان۔